پر ان کو بلایا گیا ہے تاکہ ان کو انعامات سے سرفراز کیا جا سکے اور ان کی محنت جو انہوں نے کی ہے اس محنت کے مطابق ان کے ساتھ یہاں پر معاملہ کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، آپ حضرات مدرسوں سے متعلق ہیں، آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا مدرسے کو بنایا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، قرآن کریم کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد جو بنایا ہے یہ دنیا کے اندر سب سے اہم اور سب سے بلند و بالا مقصد ہے جس کو آپ نے اپنایا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے اور جو کچھ آپ کو کل قیامت کے دن ملنے والا ہے، کسی انسان نے اس کی کلپنا اور کامنا بھی نہیں کی ہوگی، سوچ میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کو پڑھنا اور پڑھانا اپنی زندگی کا مقصد جن لوگوں نے بنا لیا ہے، یقیناً آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس راستے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس راستے کے اندر دقتیں ہیں، اس راستے کے اندر مشکلات ہیں، اس راستے کے اندر آزمائشیں ہیں، اس راستے کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی کو لگایا اور لگا کر گزار دیا، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن نعمتوں کو انسان کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آ سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے اکابرین کی طرز زندگی کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور صرف پڑھنا پڑھانا اور مدرسے کے اندر جو آپ کی زندگی ہے صرف اس زندگی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی جو دین اور شریعت لے کر آئے، چھوڑ کر گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس شریعت کو اور دین کو اپنی زندگی میں اتار کر اور ہم تک دے کر گئے ہیں، ہم کو خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور آنے والی نسلوں تک بحفاظت اس دین و اسلام کو پہنچانا، یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ مدارس کا کردار اس پورے بر صغیر میں ایسا کردار ہے، مدارس کے علماء کا کردار، آپ کے بڑوں کا کردار، آپ کے بزرگوں کا کردار، جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، جو انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے۔ جب یہاں پر کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہ گیا تھا، جب یہاں سے علماء کو ختم کر دیا گیا تھا، جب یہاں پر علماء کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، جب علماء کو بوروں کے اندر بند کر کے اور جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جب عالموں کو گھوڑوں کے اوپر باندھ کر اور گھوڑوں کے نیچے ڈال کر ان عالموں کو ختم کر دیا گیا تھا، جب ان عالموں کو آگ پر، تپتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا تھا اور کپڑے اتار کر ننگے بدن آگ پر لٹا کر، انگاروں پر لٹا کر جب علماء کو ختم کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو باطل طاقتیں ہیں ان باطل طاقتوں کے آگے اپنا سر نیچے کر دو، دنیا کی ساری آسائش اور دنیا کی ہر طریقے کی نعمتیں تم کو عطا کر دی جائیں گی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ علماء آگ کے اوپر لیٹ کر اپنی جانوں کو دیتے رہے، دوسرے بھی دیتے رہے، لیکن کوئی ایک عالم ایسا نہیں تھا جس نے دشمن کے سامنے، اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکایا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کا کردار، آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے،
آپ کو رسول اللہ کی حدیث بھی پڑھانی ہے، آپ کو اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، آپ کو ان تمام فرقوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے جو فرقے دین و اسلام کے اندر ہر طریقے سے نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے اس دین کو انہوں نے ساری دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے جو دہشت گردی سکھلاتا ہے، یہ مدرسے ہیں جن کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام سے زیادہ، اے دنیا کے لوگوں، وہ لوگ جو اسلام کو نہیں سمجھتے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام سے زیادہ امن دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے۔ اسلام سے زیادہ ارے بھائی بولنے دو تھوڑا سا، تم ہی لوگ اگر نعرے لگاؤ گے تو بولنے والا کیا بولے گا؟ اب بھول جاتا ہے آدمی کیا بول رہا ہے۔ بھئی ہم لوگ کوئی مقرر تو ہے نہیں کہ بھئی ادھر سے وہ کیا ادھر سے وہ کیا، کوئی بات ذہن میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھئی بیچ میں ٹوکا ٹوکی نہ کرو، جب میری بات پوری ہو جائے 10 منٹ تک نعرے لگاتے رہنا۔ اسلام دشمن طاقتیں ساری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے پر لگی ہیں۔ تم کو اسلام کا دفاع کرنا ہے، تم کو بتلانا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی اسلام پھیلا رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی مسلمان پھیلا رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی مدرسوں سے سکھلائی جا رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم یہی دہشت گردی کر رہی ہے، یہی دہشت گردی سکھلا رہی ہے، ان کو بتلانا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، ان کو بتلانا ہے کہ اللہ کے نبی کا دین وہ امن کا دین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ امن کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بھائی چارگی کی تعلیم ہے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی تعلیم ہے، اپنے دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگانے کی تعلیم ہے۔ ان لوگوں کو بتلاؤ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے اور مکے کے فتح ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام مجرم جنہوں نے اللہ کے نبی کو اس شہر سے نکالا، جنہوں نے صحابہ اکرام کو شہر سے نکالا، جنہوں نے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے صحابہ کو وہاں پر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر اور اوپر سے پتھر رکھ دیے، جنہوں نے صحابہ کو اور صحابیات کو قتل کیا، جنہوں نے ان کو کھانے نہیں دیے، آج جب وہ لوگ مجرم بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا عفو و درگزر دیکھو کہ اللہ کا نبی اعلان فرماتا ہے کہ جتنے مجرم ہیں آج تمام مجرموں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جتنے بھی خطاوار ہیں ان تمام کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تمہارے اوپر تمہاری گردنوں پر آج تلواریں نہیں چلائی جائیں گی۔ اسلام تو امن سکھلاتا ہے، اسلام تو دنیا کے اندر امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو دنیا کے اندر وہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کے بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو آپ کو اپنے دشمن کے اوپر ایک رتی برابر بھی ظلم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسوں سے متعلق میرے اساتذہ اور مدرسوں کے اندر پڑھنے والے میرے طلبہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر وہ خودداری پیدا کرو اور یہ سمجھ لینا یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے جو ختم ہو جائے گی۔ شیطان تم کو بہکائے گا، مدرسے کے اندر پڑھ کر کیا کرو گے، مدرسوں کے اندر رہ کر کیا کرو گے، یہاں تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا، یہاں تم اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرو گے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی تعلیم، یہ مدرسے کی تعلیم تمہاری دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ مدرسے کی تعلیم تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ یہ مدرسہ تم کو تمہارے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے، یہ قرآن کی تعلیم تم کو تمہارے اللہ کی پہچان بتلانے کے لیے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ کل جب میدان محشر میں جاؤ اور حوض کوثر پر اللہ کا نبی کہے فرشتوں سے یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم جو میری حدیث پڑھ کر آیا ہے لاؤ اس کو میرے قریب کر دو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو جام کوثر پلا دوں۔
یہ مدرسے کی تعلیم، مدرسے کے اندر پڑھنا یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اے وہ لوگ جو مدرسوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آؤ ذرا مدرسے کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈال لی جائے۔ مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کو حافظ قرآن دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کو عالم دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کو مفتی دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کو مفسر دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کو مسئلے بتانے والے دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا مسجد کے اندر امام دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا مسجد کے اندر اذان دینے والے دیں گے، مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کے مردوں کو نماز جنازہ پڑھانے والے دیں گے، مدرسوں نے اپنے ذمے لیا تھا آپ کے مردوں کو سنت کے مطابق نہلانے والے آپ کو دیں گے، مدرسوں نے اپنے ذمے لیا تھا کہ آپ کے بچوں کے کان میں جب پیدا ہوگا اذان دینے والے علماء ہم آپ کو دیں گے۔ آج بر صغیر ہی نہیں، ساری دنیا کے اندر جہاں پر بھی جاؤ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے علماء نے اور مدرسوں نے اپنے کردار کو 100% ادا کیا ہے۔ جگہ جگہ حافظ قرآن ہیں، جگہ جگہ عالم ہیں، جگہ جگہ مفتی ہیں، جگہ جگہ مفسر ہیں، جگہ جگہ اللہ اور رسول کا نام لینے والے اور اللہ اور نبی کا دین بتلانے والے موجود ہیں۔ مدرسوں کا جو کردار تھا، آج اگر دنیا کے اندر 50 لاکھ مسجدیں ہیں، ان 50 لاکھ مسجدوں کو امام دینا مدرسے نے اپنے ذمے لیا تھا، اور مدرسہ ہر مسجد کو امام دے کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ مدرسے کو اگر آج 50 لاکھ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر 50 لاکھ مؤذن کی ضرورت ہے، اذان دینے والے کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری مدرسے نے اپنے ذمے لی تھی، آج 50 لاکھ مسجد کے اندر اذان دینے والے لوگ مدرسوں نے پہنچا دیے ہیں۔ یہ مدرسے کا کردار ہے، جو مدرسہ اپنے کردار کو بخوبی انجام دے رہا ہے، علماء انجام دے رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر دنیا تم کو پریشان کرے، اگر دنیا کی یہ طاقتیں تم کو پریشان کرے، اگر دنیا کی بھوک تم کو پریشان کرے، اگر دنیا کی یہ چمک دمک تم کو پریشان کرے، اور تم یہ سمجھو کہ ہمارے پاس تو روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، یاد کر لینا کہ اللہ کا نبی بھی دنیا سے غربت کی زندگی گزار کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اللہ کے نبی بھی دنیا کے اندر صاحب دولت شمار نہیں کیے جاتے تھے، اللہ کے نبی غریب تھے، اللہ کے نبی فقیر تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے ابو بکر کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، عثمان کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، علی کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، اور عمر کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، یہ لوگ دنیا کے اندر دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ ان لوگوں نے قربان کر دیا تھا، اور دنیا کی کوئی خواہش اور کوئی طلب ان کو نہیں رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اپنے اندر، اپنے ایمان کے اندر وہ قوت پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے کہہ دیا کہ اللہ میرا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر پہاڑ کی طرح اس پر جم گیا، بڑی سے بڑی مصیبت آئی لیکن اس کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں ہوئی، بڑی سے بڑی تکلیفیں دی گئیں، دنیا کے بڑی سے بڑے عذاب آئے، جو بھی دنیا کے اندر آیا اس نے سب کو سہا ہے، سب کو اس نے کوئی پاؤں کے اندر لغزش نہیں آنے دی۔